محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم شروع کریں گے قرآن آن لائن کلاس نمبر 1، جس کے اندر ہم پڑھیں گے نورانی قاعدہ تختی نمبر 1۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے۔ یاد رہے، قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کی تلاوت پر ہر ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ تو آئیے ہم بسم اللہ کر کے نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا مطلب ہوتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، اس کا مطلب ہوتا ہے رب یسر، اے اللہ آسان فرما دے، ولا تعسر مشکل نہ بنا، وتمم بالخیر اور خیر و عافیت کے ساتھ اس کتاب کو ختم کر دے، وبک نستعین اور تجھ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں، یا فتاح، یا فتاح رب زدنی علما، اے اللہ تو ہمارے علم میں اضافہ کر دے۔ اب آئیے تختی نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ یہ جو لکیر آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی، یہ ہے عربک الفابیٹس کا الف۔ الف، اس کو اس طرح پڑھیں گے، الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین۔ آگے دیکھیں، فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ نقطوں کی پہچان، اگر کسی لکیر کے نیچے یا سوسے کے نیچے ایک نقطہ ہو تو سمجھ لیں وہ با کا نقطہ ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پر دیکھیں، یہ با ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ ہے تو یہ با ہوگا۔ اگر لکیر کے اوپر یا سوسے کے اوپر 2 نقطے نظر آئیں تو آپ سمجھ لو کہ وہ تا کا نقطہ ہے۔ مثال کے طور پہ یہ تا ہے اور اس کے پیٹ میں یا اس کے اوپر 2 نقطے ہیں تو یہ تا کے نقطے ہوں گے۔ سا، اگر لکیر کے اوپر یا سوسے کے اوپر 3 نقطے نظر آئیں، 1 2 3، تو سمجھ لیں وہ سا کے نقطے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ نے پڑھا سا، دیکھیں 3 نقطے یہاں پہ، الف با تا سا۔ ایک نقطہ، اگر لکیر کے اوپر یا سوسے کے اوپر ایک نقطہ ہو صرف، تو سمجھ لیں وہ کس حرف کا نقطہ ہے؟ نون کا۔ مثال کے طور پہ ادھر دیکھیں، نون، اس کے اندر ایک نقطہ ہے، یہ نون ہوگا۔ یا
اگر لکیر کے نیچے یا سوسے کے نیچے 2 نقطے ہوں تو وہ یا ہوگی. یہاں پر 2 نقطے رکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. یہاں پر بھی 2 نقطے رکھ دیتے ہیں. ٹھیک. یا یہ آپ نے یاد کرنا ہے تسلسل کے ساتھ اور منہ زبانی. اس کو رٹ ڈالیں، یاد کر ڈالیں، سمجھ کے رٹ ڈالیں، الف سے لے کر کے یا تک. یہاں اس تختی میں امتحان لیا جائے گا آپ کا. یہ ترتیب کے ساتھ لکھے گئے تھے. یہ حروف عربک کے الفابیٹس جو ہیں بلا ترتیب کے لکھے گئے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں دیکھو تا، طا، ثا، سین، شین، صاد، حا، ہا، خا، قاف، ذال، زا، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، جیم، میم، لام، دال. پھر سے دیکھیں، یہ تا ہے. عربک الفابیٹس میں سے یہ تا ہے. 2 نقطے رکھے ہوئے ہیں بیچ میں. تا، یہ تو کی شکل، ثا، سین، شین، صاد، حا، ہا، خا، قاف، ذال، زا، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، جیم، میم، لام، دال. جب آپ یہ عربک الفابیٹس، یہ عربک کے حروف تہجی پورا آپ سیکھ لیں گے تو یہاں آپ خود اپنا امتحان لیں. آیا بلا ترتیب لکھے ہوئے حروف کو آپ پڑھ پا رہے ہیں کہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں؟ ٹھیک. اب آگے دیکھیں، جب آپ الف سے لے کر کے یا تک سیکھ لیں تو بلا ترتیب والے بھی پڑھ لیں، آپ کو پڑھنے آ جائیں تو ادھر مرکبات میں ملی حروف کی شکلیں ہیں. یعنی جب ملاوٹ میں عربک لیٹرز لکھے جائیں تو ان کی کیا شکل ہوگی، اس پر بحث کی جا رہی ہے یہاں پر. تو دیکھیں، جب یہ عربک لیٹرز ملا کر کے لکھے جائیں تو ان کی شکل کیا بنتی ہے. یعنی آدھا آدھا لکھے جائیں تو ان کی شکل کیا بنے گی. دیکھو الف ہے، یہ الف ہے تو یہاں یہ اگر آخر میں الف لکھا جائے گا کسی حرف کے یا لفظ کے تو یہ الف کی شکل ہوگی ایسے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی لام کے ساتھ اکثر لکھا جاتا ہے یہ الف، تو یہ لام کی شکل ہوگی. لام پر جب یہ الف لکھا جائے گا تو یہ الف کی شکل ہوگی ایسے. الف کی شکل دیکھ لیں، کہیں بھی نظر آئے اس طرح تو سمجھ جائیں الف ہے. یہ با ہے. با کی شکل دیکھیں، یہاں پر بتایا گیا نا کہ جب کسی لکیر کے نیچے یا سوسے کے نیچے ایک نقطہ ہو تو با اس کو کہیں گے. دیکھو یہ با ہے، با ہے. ٹھیک ہے، با. یہ تا ہے اور اس کی شکل دیکھیں، یہ با ہے اور لکیر کے نیچے ایک نقطہ ہے، یہاں پر بھی ایک نقطہ ہے تو با 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 کی شکل. ٹھیک ہے، با. اور تا یہ ہے، اور تا کی شکل کس طریقے سے آ سکتے ہیں جب ملاوٹ میں لکھے جائیں گے تو دیکھیں دو نقطہ ہے اوپر، یہاں پر بھی 2 نقطہ، تا تا تا. تو اگر اوپر نقطے ہوں 2 نقطے کسی سوسے کے اوپر یا گول ہا کے اوپر، یعنی چھوٹا ہا جس کو ہم کہتے ہیں، تا مدورہ یا جس کو کہتے ہیں، تو وہ تا ہوگا. یہ سوسے کے اوپر 2 نقطے ہیں تو تا. گول ہا کے اوپر 2 نقطے ہیں تو اس کو بھی تا پڑھیں گے عربک میں. اور اس طرح والے ہا کے اوپر بھی اگر 2 نقطہ رکھ دیں گے تب بھی تا پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا، کنفیوز نہ ہو. جیم کی شکل دیکھ لیں، اس طرح جیم. دال دال. عین بیچ میں اس طرح لکھے جائیں گے ملاوٹ میں تو عین کی یہ شکل بنے گی، عین اس طریقے سے. فا اگر یہاں بولڈ ہو شروع میں، واو کی طرح شروع میں، اور اوپر ایک نقطہ ہو تو نون نہیں پڑھیں گے، اس کو فا پڑھیں گے. کنفیوز نہ ہو نون اور فا میں. دیکھیے نون کے بیچ میں نقطہ ہے یا اوپر یہاں پر اگر نقطہ رہے تب بھی نون کہہ سکتے ہیں اس کو، یہاں پہ اگر نقطہ ہے تب بھی نون، لیکن بولڈ نہ رہے. اگر بولڈ ہے یہاں پہ تو فا کہیں گے اس کو، فا. اسی طریقے سے قاف دیکھ لیں، قاف بولڈ ہے یہاں پہ
दो नुक्ते अगरचे ऊपर है तो काफ का नुक्ता है वो, लेकिन ता अगर फ्लैट है एकदम से, या अगर यहाँ पर दो नुक्ते हों तब भी ता, और अगर पेट में दो नुक्ते हों तब भी ता। ठीक है, काफ और ता और फा और नून में, फा और नून में फर्क समझ लें आप। ठीक है ना, कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? हाँ, फा अगर बोल्ड हो शुरू में तो उसको फा कहेंगे, एक नुक्ता हो तो फा का नुक्ता होगा वो, फा फा। काफ काफ काफ, लाम लाम लाम, लाम की शक्ल देख लें मिलावट में किस तरीके से शक्ल होगी लाम की। मीम मीम मीम, नून नून नून, पहचाने नून, नून को पहचाने, आगे बहुत काम देंगे अगर आप अभी पहचान लेंगे हरूफ को तो बहुत मज़े आएंगे आगे पढ़ने में। ठीक है, तो बार बार मश्क करें, वीडियोस को देखें बार बार और समझने की कोशिश करें। देखो नून की शक्ल, जब कुरान में आप कुरान पढ़ना शुरू करेंगे तो इस तरीके से नून मिलेंगे आपको, बीच में एक नुक्ता रहेगा तो वहाँ समझ जाएं कि नून है, या आगे इन असबाक में आएंगी तमाम शक्लें आएंगी। नून नून नून, हा दो चश्मिया हा कहते हैं, छोटा हा कहते हैं इसको, या दो चश्मिया हा कहते हैं, लेकिन हा कहते हैं इसको। हा की शक्ल कितनी आ सकती है मिलावट में जब पढ़ेंगे तो हा हा हा, इस तरीके से भी आ सकते हैं हा। देखो आप समझो, हमज़ा, हमज़ा इसे ऊपर सोसा रहेगा या लकीर के ऊपर ऐसे छोटा सा हमज़ा उस बना देंगे, उसको हमज़ा की शक्ल होगी ये हमज़ा, और इस तरीके से भी बना देंगे हमज़ा तो उसकी शक्ल हमज़ा होगी, सोसे के ऊपर ऐसे दो शक्लें हुई हमज़ा की, हमज़ा 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 हमज़ा। या अगर लकीर के नीचे यहाँ बताया, अगर लकीर के नीचे कहीं भी दो नुक्ते रहें तो समझ लो वो या के नुक्ते होंगे। तो यहाँ पर देख लें लकीर है, यहाँ पर लकीर है और इसके नीचे दो नुक्ते हैं तो या के नुक्ते हुए, और यहाँ पर भी इस तरीके से बना करके आधा या है समझ लीजिए, अगर ऐसे कर देंगे तो पूरी या हो जाएगी। तो या समझें। इस तरीके से हमारी तख्ती नंबर 1 ख़त्म हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा हमें कुरान मजीद सीखने, सिखाने और फिर समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, और हमारे लिए कुरान मजीद दुनिया में भी और आखिरत में भी सआदत का ज़रिया बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। जाते जाते आपसे गुजारिश है कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इन वीडियोस से, इन ट्यूटोरियल वीडियोस से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। जितने लोग इस्तिफ़ादा करेंगे हमारे और आपके लिए उतने ज़्यादा सवाब की बाइस बनेंगी ये वीडियोस, और इंशाअल्लाह हमारे मरने के बाद हमारे लिए सदक़े जारिया बनेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अगले सबक में। अगले सबक के अंदर हम इसी ज़िम्न में पढ़ेंगे तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात, यानी बाकी जो हरूफ हैं, हरूफुल हिजा अरबिक अल्फ़ाबेट्स के, उनकी क्या शक्लें बनेंगी जब मुरक्कबात में आएंगे, मिलावट में लिखे जाएंगे, उस पर हम बहस करेंगे। ठीक है, तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। देखिए अलिफ की क्या शक्ल होगी जब मिलावट में लिखेंगे, इधर लाम है, काफ है, काफ है, काफ है, जीम हा खा, ता हा, दाल दाल राजा, इन सारे हरूफ की क्या शक्लें बनेंगी मिलावट में जब मिलजुल करके लिखेंगे, उन पर हम बहस करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से फिर दुआ है कि बारे इलाहा हम तमाम लोगों को कुरान मजीद जल्द अज जल्द सीखने की तौफीक अता फरमा, और हमारे दिलों के अंदर शौक़ पैदा फरमा दे, जज्बा पैदा फरमा दे, ताकि हम तेरे कुरान की तिलावत करके दोनों जहान में सआदत हासिल करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।